وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈرے گا اللہ سے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ بار بار تقویٰ کی بات آئی ہے نا، تو تقویٰ کے ثمرات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ جو کوئی ڈرتا رہے گا نا کہ مجھ سے یہ نافرمانی کا کام نہ ہو جائے، یا اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوگا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام مسئلوں سے، اس کی پریشانیوں سے نکال ہی دے گا، وے آؤٹ دے دے گا، اس کو راستہ بنا دے گا اس کے لیے۔ سلن صالحین کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین ٹوٹ پڑے نا، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس میں سے بھی راستہ نکال دے گا، بنا دے گا راستہ۔ یعنی کوئی اس قدر پریشانی میں ہے، اتنی بڑی مشکل میں ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقویٰ ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مَن يَحْسُو لَا يَحْتَسِبْ، یہ اتنی بڑی بات ہے نا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو ذر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، اگر تمام لوگ صرف اس ایک بات کو لے لینا تو کافی ہے، یہ صرف اس ایک بات کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس آیت کی تلاوت شروع کر دی کہ جس میں تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے لیے کیسے راستہ نکالتا ہے، کہاں سے ان کو رزق دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس بارے میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت عوف بن مالک ان کے بیٹے کو کافر پکڑ کر لے گئے تھے، تو اس وجہ سے دونوں میاں بیوی اتنے روتے دھوتے بہت غم میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے کسی کی اولاد کو کافر پکڑ کر لے جائے اور قید کر لیا ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اس کی ماں کی بہت بری حالت ہے، رو رو کر، اور میرا بھی بہت برا حال ہے، تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ اس کو واپس لے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو آگے بیٹا کھڑا ہوا ہے اور بیٹے نے اونٹنی پکڑی ہوئی ہے۔ تو پوچھا، تم کیسے آ گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہی میری قید کھل گئی، میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ان کی اونٹنی میرے ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو کر میں آیا ہوں، اور راستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ بھی مجھے مل گئے، میں ان کو بھی ساتھ ہانک کر لے آیا ہوں۔ وہ میرے پیچھے دوڑے لیکن میں کسی کے ہاتھ نہیں لگا، سیدھا گھر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ حیران کہ یہ کیسے آ گیا ہے، اور ساتھ اتنا مال بھی لے کر آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا رہتا ہے، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے نا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، چاہے دوسرا زیادتی کرتا ہے تو کرتا رہے، میں نے نہیں کرنا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا دوسرا بھی تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے، لوگ باقاعدہ پلاننگ بناتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کو ستائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تقویٰ اختیار کرو۔ جب یہ ذہن میں رہے گا نا کہ میں نے جواب دینا ہے، میں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، میرا ان سے کیا واسطہ، یہ جو کرتے ہیں کریں، مجھے اپنا جواب دینا ہے۔ اسی طرح جو استغفار بہت زیادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، ہر تنگی سے اس کو نکالتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم سیدھے ہو جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام بھی سیدھے کر دے گا، اور رزق تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اچھا، وہ کون سی چیز ہے کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، تو انسان گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس کو لوٹا دے گا۔ اب دیکھیں، تقویٰ کہنے کا لفظ ایک ہے مگر اس کے ثمرات کتنے ہیں۔ رزق بھی مل رہا ہے، مشکلوں سے بھی نکالا جا رہا ہے اس کو۔ اچھا، یہ نہیں کہ مشکلوں سے مطلب یہ نہیں کہ جو تقویٰ والا ہوگا اب اس کے اوپر مشکلیں آئیں گی ہی نہیں، مشکلیں آئیں گی مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، مرہم اس کے دل پر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا۔ اور اس آیت پر جب یقین ہو جائے گا نا تو پھر انسان میں ڈپریشن اور انزائٹی بھی نہیں آتی۔ جب انسان کو اس دنیا کی بہت زیادہ فکریں ہوتی ہیں نا، فیوچر کی فکریں، پاسٹ پر بہت زیادہ ریگریٹ کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ توکل یہ ہے کہ میرے پاس اسباب کتنے بھی ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز تک کی ریچ ہے میری، اچھی سے اچھی میڈیسن لے سکتی ہوں، لیکن شفا مجھے اللہ ہی نے دینی ہے۔ میں بے شک دوائی کھاؤں گی، اسباب تو اختیار کروں گی، مگر شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ بھروسہ اللہ پر ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے کہاں سے دے گا یہ اس کا کام ہے، میں کیوں سوچوں؟ وہ فلاں کو میں نے فون کیا تھا، اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، فلاں کو بھی کہا تھا اب کیا کروں، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ نہیں، وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی، دینا اللہ نے ہے، وہ یہاں سے دے دے، وہاں سے دے دے، کہیں اور سے دے دے۔ شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے، تم ایسے ہی رہنا، بس تقویٰ کا بخار تمہیں چڑھا ہوا ہے، لوگوں کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہے، اس کو دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس کو دیکھو وہ یہ نہیں کام کر رہی کیا، تمہیں تقویٰ سے کچھ نہیں ملنے والا، بیٹھی رہو تم ایسی طرح۔ یہ شیطان انسان کو سکھاتا ہے، انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بغیر قصور کے جیل میں قید کر دیے گئے تھے، بغیر قصور کے۔ کیا وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ ان کا خود کہا ہے کہ زندوں کا قبرستان ہے جیل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے وہاں سے نکالا، قید سے رہائی بھی دی، پھر عزت بھی دی اور حاکم بھی بنایا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ میرے لیے بھی کوئی راستہ نکال، مجھے بھی اس مشکل سے نکال۔ وہ وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اور مایوس نہ ہو کبھی بھی، کیونکہ شیطان مایوسی میں انسان کو دھکیلتا ہے۔ وہ رب العالمین جب کہہ رہا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تو جس کے ساتھ وہ رب العالمین ہو جائے، کیا اسے کسی اور کی ضرورت ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بے شک وہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اس نے تو صرف کن کہنا ہے اور کام نے ہو جانا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا رہے گا نا، اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا۔ اور جو توکل کرے گا، اپنی کوشش پوری کرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بھی، علاج بھی کروائیں گے، دوائی بھی کھائیں گے، اس کے بعد ذہن میں یہی ہو کہ اللہ تو نے شفا دینی ہے، نہ دوا کھانے سے کچھ ہوگا، نہ علاج کرانے سے، تو ہی مجھے شفا دے گا۔ میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتی جب تک تو نہیں چاہے گا، میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں نہیں جا سکتی جب تک تو نہیں چاہے گا۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میری کوئی قوت طاقت ہے ہی نہیں، تو چاہے گا تو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اللہ پر ایسے توکل کرو جس طرح سے توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں بھی ایسے ہی کھلائے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو کھلاتا ہے، کہ وہ خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ان کے پاس تو نہ کوئی اسٹوریج ہے۔ کبھی جب میں پرندوں کو باہر کھانا ڈالوں نا، تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسے میرے دل میں ڈالا، وہ پرندے تو اڑ رہے ہیں، کس کے دل میں ڈال کر ان پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ یہ اس کا کام ہے۔ یہ توکل نا ایمان کی زسٹ ہے۔ جہاں اللہ کی پہچان ہوگی نا، توکل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جتنا نہیں پہچانے گا نا انسان، پھر یہی ذہن میں ہوگا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، کیسے ہوگا، شک و شبہات آتے رہیں گے، دل بھی گھبرائے گا کہ پتہ نہیں اللہ کرے نہ کرے، میں ہی کچھ کر لوں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہوا ہے، ایسے نہیں کہ بہیپ ہزٹ کچھ بھی ہوتا جا رہا ہے، نہیں۔ تقدیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی چیز کی مقدار کو متعین کرنا، اور اصل میں تقدیر پر ایمان لانا نا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اس نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر۔ تقدیر اللہ کا علم ہے کہ فلاں چیز ہوگی، ایسے اس وقت پر ہوگی، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ اس آیت کو نا ورد کرتے رہیں، اس سے نا آپ کو بہت زیادہ ڈھارس ملے گی۔ ذہن میں آپ کے یہی ہو کہ بس مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ تقویٰ، باقی اللہ پر چھوڑنا ہے کہ وہ کرے گا میرے لیے۔ دیکھیں اب اس صورت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ایک طلاق والی کیا سوچتی ہے کہ میرا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں رہ گیا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، میرے رزق کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام ہے تقویٰ، رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا نا، اللہ وہاں سے نکالے گا تمہارے لیے راستے۔ اور تم توکل رکھو اللہ پر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ بالغ امرہ، وہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو۔ جس چیز کا وہ ارادہ کرے گا نا، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی پھر اس کے کام میں۔ اب انسان جب یہ سنتا ہے نا، تو سوچتا ہے کہ اچھا کب ہوگا پھر یہ؟ تو مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہوا ہے، نہ کوئی چیز اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں۔
اندازہ رکھا ہوا ہے اس نے ہر چیز کا، اپنے مطابق ہی ہوگی ہر چیز۔ کتنی تسلی ملتی ہے نا اس سے۔ یہ قرآن جو ہے نا سہارا ہے، کسی اور بک کی طرح نہیں ہے کہ بس پڑھ کر رکھ لیا، نہیں، سہارا ہے یہ سہارا۔ کون ایسی تسلی دے سکتا ہے؟ کون ایسے اپنے بندوں کو سمجھا سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے؟ اس زندگی کے گرم سر تھپیڑے میں نا اس کا سہارا لو، اس قرآن کا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی پریشان ہو، مشکل ہے، ابھی نہیں پڑھا جاتا، ابھی نہیں، تو یہی تو ٹائم ہے تمہارے پاس، اس مشکل ٹائم میں ہی تو پڑھو، اس کا سہارا لو۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات نہیں دیے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ کیسا سامان دیا ہوا ہے، خود بخود دل میں آمادگی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ ماننا ہے، اللہ کے حکموں کو میں نے ماننا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ دل کو نرم کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے اس لیے کہ احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اس لیے ہم پڑھتے ہی نہیں۔ تو یہ قرآن کا کام ہے، وہ دل کو آمادہ کرے گا، ایسا کر دے گا کہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی حکم پتہ ہو تو اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوں۔ نہیں، کس کو نہیں پتا کہ سچ بولنا ہے، پھر بھی بڑے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے، پھر بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے بے ایمانی کرتے ہیں۔ احکامات سب کو پتہ ہے۔ لوگ اس لیے کہتے ہیں نا کہ سب پتہ ہے، بھئی ہمیں قرآن میں کیا ہے سب پتہ ہے، آپ ہمیں کیا سکھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ تو واقعی ہاں سب کو پتہ ہے، بھلائی اور شر کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اندر بھی رکھ دی ہے، لیکن آمادگی دل کی ہونا یہ الگ بات ہے۔ عمل کرنے پر دل آمادہ ہو جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو یہ آمادگی کہاں سے لاؤ گے؟ وہ پتہ ہونے سے نہیں آتی، انسان کو سیکھنے سے آتی ہے۔ اس لیے جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے نا، یا ایک دفعہ جب پڑھ لیا تھا تب تو عمل کر لیا تھا، اب جب قرآن چھوڑ دیا ہے تو پھر دل پر گرد بھی پڑ جاتی ہے۔ اب پتہ بھی ہے کہ کوئی چیز غلط ہے، لیکن نہیں، اسی ٹریک پر چلتے رہنا، دل اب آمادہ ہی نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ اس لیے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ، انسان کے دل کو تھامتی ہیں۔